20 روزہ دورہ تفسیر کا آج 13واں دن ہے اور ابھی تیسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے 18واں پارہ پڑھنا ہے۔ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ کون کون ہیں جو مومن ہیں؟ اب اگرچہ ایمان کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے، لیکن ایمانیات کے پر جو عمل کرے گا، ایمان کے تقاضوں پر جو عمل کرے گا، تو ظاہر بات ہے وہ مومن ہے۔ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں یا ایمان کے تقاضے ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں آگے نا جی۔ ہمیں مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس کی پہلی نشانی یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، نماز میں خشوع اختیار کرنے کا معنی یہ کہ نماز میں توجہ ہے، اور نماز میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کام کرنے کا حکم نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہاں جی، نماز کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر ابن عباس میں مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے اور نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ جی، رفع یدین یہ نماز میں پہلے ہوتا تھا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، تو لہذا اب یہ سنت نہ رہا۔ تو اب یہ اگر صحابی کہتے ہیں کہ بھئی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے، تو پھر اب رفع یدین خشوع کے منافی ہوگا۔ فضول کاموں کی طرف دھیان نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی عورتوں پر اور اپنی باندیوں پر، یعنی ان کے ساتھ اگر ان کی مباشرت ہے اور تعلقات ہیں پھر ٹھیک ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو کہتے سو ان پر کوئی الزام نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، سو جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم راعون، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ ہاں جی، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدے پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وراثت کو پانے والے، میراث کو پانے والے۔ الذین یرثون الفردوس، جو کہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تمام صفات بیان کر کے فرما دیا کہ یہ لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو چنی ہوئی مٹی سے۔ مختلف جگہ سے مٹی چن کر جبریل لائے تھے، تو اس سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ وہ مٹی چونکہ مختلف جگہ کی تھی، اس کی مختلف خاصیات تھی۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی مختلف رنگ ڈھنگ کی اور مختلف صفات کی مالک ہے۔ جس طرح کہ افریقہ وغیرہ میں چھوٹے قد کے، دوسری جگہ مصر وغیرہ میں بڑے قد کے، کہیں جو ہے وہ حبشہ میں کالے رنگ کے، دوسری جگہ سفید رنگ کے، تو یہ مختلف طرح کی مٹی تھی، مختلف طرح کی خاصیات۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اس کو ناپاک قطرے کی صورت میں، ایک ٹھہرنے کی جگہ میں۔ ثم خلقنا النطفة، پھر ہم نے پیدا کیا نطفے سے جمع ہوا خون،
فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے لوتھڑا، یہ بنایا ہم نے جمے ہوئے خون سے لوتھڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنائی اس لوتھڑے سے آگے ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں پر گوشت۔ ثم انشأناه خلقا آخر، میں دیکھو یہ پہلی مرتبہ ہم نے اس طرح پیدا کیا، پھر اب ہم اس کو پیدا کریں گے دوسری مرتبہ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین ہے پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد سب مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر سب تم جو ہے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، بے شک ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 رستے۔ یہ 7 رستے کون سے ہیں؟ بعض رات نے کہا وہی 7 برج مراد ہے، ہاں جی، یہ 7 سیارات مراد ہے، ہاں جی، یہ 7 آسمانوں کے طبقے مراد ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے بے خبر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بقدر ایک اندازے سے۔ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر تھے، یعنی زمین میں ہم نے پانی اتارا پھر اس کو ایک جگہ سٹاک کر دیا، جس طرح کے پانی اب تالابوں میں، کنوؤں میں اور پہاڑوں پر برف کی صورت میں سٹاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک چاہتا، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو اس پانی کو تو ختم کر دیتا، لے جاتا تو پھر سنبھالا نہیں جاتا، سٹاک نہ ہوتا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، بس پیدا کیا اللہ پاک نے اس پانی سے جنات باغات من نخیل وعناب، کھجور کے اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے پھل ہے کئی طرح کے اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور اللہ پاک نے پیدا کیا ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، ہاں جی، یہ پہاڑ سے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، ہاں جی، اگتا ہے تیل سے اور سالن ہے روٹی کھانے والوں کے لیے۔ یہ دیکھو درخت پیدا کیا طور سینا پہاڑ سے اگتا ہے، کون؟ زیتون کا، زیتون کا جو پودا ہے۔ اب دیکھو زیتون بابرکت درخت ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے والتین والزیتون میں، اور دیکھیں کہ یہ تیل سر پہ لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو جو ہے دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو بطور سالن کے بھی بعض عرب استعمال کرتے ہیں، یعنی روٹی بھی اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چپایوں کے اندر بھی جو ہے وہ عبرت کا سامان ہے، نصیحت حاصل کرنے کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیزیں، یعنی دودھ وغیرہ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ نفع کی چیزیں ہیں، یعنی جانور یہ تمہارے کئی کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ اب یہ بھی نعمت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ جہاں دیکھو ایک رکن مکمل ہو گیا سورہ مومنون کا، اور ایک رکن مکمل ہو گیا 18ویں پارے کا۔ اگر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے مومنون کا بھی اور دوسرے پارے کا بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، پس انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی تمہارا معبود اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال ملأ الذين كفروا من قومه، پس کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر انسان ہی تمہارے جیسا، یرید ان يتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ بڑائی کرے یا بڑائی جتلائے تمہارے اوپر، یعنی اپنی فضیلت کو تمہارے اوپر بیان کرے یا تمہارے اوپر چدراہٹ کرے، یہ مطلب ہے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا
تو اتارتا فرشتے ما سمعنا بہذا فی آباء الاولین، ہم نے نہیں سنا یہ پہلے باپ دادوں میں. ان هو الا رجل به جنہ، یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو جنون لائق ہو گیا. فتربصوا به حتی حین، سو تم انتظار کرو اس کے متعلق ایک وقت تک. دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لگتا بھی نہیں نعوذ باللہ پاگل ہو گئے اب جو ہے ان پر کسی آفت کے آنے کا اور ان کے اگلے معاملات کا انتظار کرو. قال رب انصرنی بما کذبون. ہاں جی، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو متعلق انہوں نے کہا. تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار مدد کیجیے میری، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا. فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی ہے نوح کی طرف، ان اصنع الفلک بآیوننا، بنائیے آپ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے، وواحینا، اور ہمارے حکم سے، فاذا جاء امرنا، بس جب آیا ہمارا حکم، وفارت النور، اور تندور بولنے لگا، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین. ہاں جی، بس جب آئے ہمارا حکم اور تندور کو بولنے لگے، فاسلک فیہا، تو سوار کر لیجیے اس میں ہر قسم کا جوڑا. ہاں جی، ہر قسم کے جوڑے کے 2 افراد اس میں سوار کر لیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اللہ پاک ہلاک کرے گا مگر ان لوگوں کو کہ جن کے ایک منٹ آپ سوار کیجیے اس میں ہر قسم کے جوڑے کے 2 افراد، اور اپنے گھر والوں کو سوار کیجیے. الا من سبق علیہ القول، مگر وہ لوگ جن کے حق میں پہلے سے طے ہو چکی ہے بات، یعنی ان کو سوار نہ کیجیے جن کا عذاب کا شکار ہونا یقین نہیں ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے ظالموں کے متعلق بات نہ کیجیے گا، انہم مغرقون، ان کو غرق کیا جائے گا. نوح علیہ السلام کو بتایا جا رہا کشتی بنائیں اور اس میں جو ہے جو جانور ہیں مختلف طرح کے ان کے نر اور مادہ 2 سوار کر لیں اس کے اوپر. ہاں جی، اور اپنے گھر والوں کو بھی. ہاں جو منافق ہیں کافر ہیں ان کو نہیں، وہ غرق ہوں گے. فَإِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ الْفُلْكِ، جب آپ چڑھ چکے اور آپ کے ساتھ والے بھی کشتی پر، فَقُلْ، پھر آپ کہیے الحمدللہ الذی نجانا ہاں جی من القوم الظالمین، ہر قسم کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو نجات دی ظالم قوم سے. وقل، آپ اور آپ فرما دیجیے ربی انزلنی منذرن، اے میرے پروردگار نازل کیجیے مجھ کو برکت کا نازل کرنا، منذر مبارکن، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں البتہ نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اور ہم ہیں آزمائش کرنے والے، آزمانے والے. ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور بہت ساری جماعتیں. فارسلنا فیہم رسولا، بھیجے ہم نے ان میں رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. افلا تتقون، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا جس کی تفصیل پہلے بھی گزر گئی. یہ 2 رکوع مکمل ہوئے مومنون کے، اور 18ویں پارے کے بھی 2 رکوع مکمل ہوئے. اگر تیسرا رکوع شروع ہو رہا دونوں کا. وقال ملأ من قومہ الذین کفروا، کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے جنہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، وَاعْتَرَفْنَاهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں خوش عیشی کی. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر بشر ہی تمہارے جیسا انسان ہے. یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون، کھاتا ہے وہ اسی میں سے جس کو تم کھاتے ہو، پیتا ہے اسی میں سے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم کہا مانو گے اپنے ہی جیسے انسان کا، انکم اذا لخاسرون، تم پڑ جاؤ گے نقصان میں. دیکھو یہ کافر لوگ بشریت میں اور نبوت میں منافعات سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. یہ کیا وجہ، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ پیتا ہے، پھر یہ نبی، ہم نبی کیوں نہیں، تم نبی کیوں نہیں، اس طرح کی شبہات چھوڑتے تھے.
ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے اس بات کا؟ اب دیکھو یہ سابقہ قوموں کے واقعات ہیں نا جی، تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے اس بات کا اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے یہ وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم زندہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک مرد، افترا علی اللہ کذبا، جو باندھا جس نے اللہ پر جھوٹ، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار مدد کیجئے میری، ہاں جی، اس وجہ سے کہ مجھ کو جھٹلاتے ہیں۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا کہ اب تھوڑے دنوں میں صبح کو رہ جائیں گے پچھتاتے ہوئے۔ فاخذتهم الصیحہ، تب واخذتهم الصیحۃ بالحق، بس آ پکڑا ان کو چیخ نے، ہاں جی، بالکل تحقیق کی بات ہے۔ فجعلناہم غثاء، بنا دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ۔ فبعدا للقوم الظالمین، فبعدا للقوم الظالمین، کہتے ہیں سو دوری ہے ظالم قوم کے لیے یا گناہ گار لوگوں کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور جماعتیں، قرون آخرین، اور جماعتیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، نہ آگے جا سکے کوئی امت اپنے وعدے سے، نہ پیچھے ہٹ سکے گی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم بھیجتے رہے، ہاں جی، اس کے بعد لگاتار رسول۔ کلما جاء امتا رسولها، جب بھی آیا اپنی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، پیروی کی، ہاں جی، ایک نے دوسرے کی۔ وجعلناہم احادیثا، بنا دیا ہم نے ان کو کہانیاں۔ کہانیاں کیا، اب ان کا نام ہی رہ گیا بس، یہ مطلب کہ ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وبعدا لقوم لا یؤمنون، بس دوری ہے ایسے قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ مسلسل انبیاء آتے رہے اور ہر علاقے کے، ہر دور کے لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے رہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور کھلی سند دے کر، یعنی کھلا معجزہ دے کر کہہ لو، ہاں جی، وہ ڈنڈا صاحب بنتا تھا نا، الی فرعون، فرعون کے پاس، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے پاس، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے لوگ تکبر کرنے والے، حد سے بڑھنے والے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، دیکھو انہوں نے یہی کہہ دیا، کیا ہم اپنے جیسے ان دونوں انسانوں کو مان لیں؟ وہ قومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم تو ہماری فرمانبردار ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، تو جھٹلایا فرعونیوں نے ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون کو، اور ہو گئے وہ ہلاک ہونے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، بنایا ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی امی کو ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ٹھکانہ دیا ان دونوں کو ایک ٹیلے پر، ہاں جی، جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی تھا بالکل وہ صاف ستھرا، پانی کا چشمہ تھا وہاں صاف ستھرا۔ یہ محمد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا لوگوں کے لیے کہ اس سے رب تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھے۔ جب حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام
سے بچپن میں کلام کروا دیا تو اب جو دشمن تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا ہیرودس، تو نجومیوں سے اس نے معلوم کیا کہ ابھی ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے اور یہ اس امت کو سنبھالے گا، وہ دشمن ہو گیا اور وہ تلاش میں تبھی کہاں ملے تو اس کو شہید کروں۔ تو حضرت مریم ان کو لے کر ایک ٹیلے پہ جا کے اونچی جگہ پہ کہیں جا کر ٹھہر گئی اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ اسے کہا ربوا، کیا کہا؟ ربوا۔ ربوا کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچے ٹیلے کو۔ یہ جو قادیانیوں نے اپنے اس جگہ کا نام چریوٹ وادی کا نام ربوا رکھا ہے وہ یہیں سے چرایا ہے۔ یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس چوری کے مال کر کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن سے نام چرا چرا کے جو ہے نا وہ اپنی مقدس جگہوں کے نام رکھ لیتے تاکہ جو ہے لوگ کہیں واجبہ واجبہ۔ تو ربے کا معنی اونچا ٹیلا، چونکہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ مسیح ہونے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ حضرت مسیح ان کی والدہ کے متعلق آیا کہ وہ اونچی جگہ پر ایک ٹیلے پر جا کے ٹھہرے تھے۔ تو اس لیے یہ مرزائی جب قادیان سے جہاں پاکستان آئے تو اس وقت ظفر اللہ خان جو ہے وہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور وہ مرزائی تھا۔ اس نے کوڑے کا ملک جو ہے یہ کتنی بڑی سرزمین جو ہے یہ ان کے نام الاٹ کروا دی مرزائیوں کے۔ تو اب انہوں نے اس جگہ کا نام ربوا رکھ لیا مرزائیوں نے، یہ ثابت کرنے کے لیے مرزا قادیانی بھی عیسیٰ ہوا مرا۔ اور بھائی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ تو ربے میں آ کر ٹھہرے تھے، مرزا قادیانی کو تو یہاں اس زمین پہ آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ٹھہرے تھے اپنی امی کے ساتھ ٹھہرے تھے تو مرزا قادیانی کی امی کو بھی علاقہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو جھوٹو اس طرح کے نام چرا چرا کے تم جو ہے چور تو کہلا سکتے ہو، تم سچے مگر سچے دین والا نہیں کہلا سکتے۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات، اے رسولو۔ یا 3 رکن مکمل ہوئے، چوتھا شروع ہو رہا ہے مومنون کا، اور 18ویں پارے کا بھی چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے۔ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو جانتا ہوں۔ فإن هذه أمتكم أمة واحدة، اور یہ لوگ تمہارے دین کے سب ایک ہی دین، یہ سارے لوگ جو ہیں تو سب ایک ہی دین پر تھے، تمہاری امت کے لوگ سب ایک ہی دن پر تھے۔ وَعَلَى رَبِّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ پہلے لوگ یعنی سارے کے سارے ایک ہی دین پر تھے، بعد میں زندگی کی وجہ سے انہوں نے اختلافات کیے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، چھوڑیے آپ ان کو ان کی بے ہوشی میں ایک وقت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، بڑھا رہے ہیں ان کو مال اور اولاد میں۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، سو وہ دوڑ کر پہنچ رہے ہیں، یا آپ دوڑ کر کیا ہم جلدی پہنچا رہے ہیں ان کو بلائیاں، یہ مطلب ہے کیا ہم جلدی پہنچا رہے ہیں ان کو بلائیاں؟ بل لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ جو ان کو نعمتیں دے رہے ہیں کفار کو، تو یہ تو اس لیے ہیں کہ ان کو ڈھیل دی جائے اور آزمایا جائے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی آیتوں کا یقین کرتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اور وہ لوگ کہ دیتے ہیں ہم ان کو جو کچھ کے دیتے ہیں۔
وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جو ہے وہ آئیں گے، یہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی ان کو دیا جاتا ہے وہ جو کہ دیا گیا ان کو، سابقہ لوگوں کو کہہ لو. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں، یا اپنے جو نیک لوگ مراد ہے نا، ان کو دیا جاتا ہے وہی جو کہ ان کو دیا گیا، کفار کو دیا گیا. نعمت تو سب کو دی گئی، لیکن نیک لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو کافر ہیں تو وہ الٹا ناشکری کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو بھاگ بھاگ کر گرتے ہیں نیک کاموں میں، یا بھاگ بھاگ کرتے ہیں نیک کام، بڑھ چڑھ کرتے ہیں نیک کام. وہم لہا سابقون، اور وہ ان پر پہنچے ہیں سب سے آگے، یعنی سب اور میں سبقت کرنے والے جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے کسی شخص کو کسی کام کا مگر اسی کا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے سچ. وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہے بے ہوش ہیں اس طرف سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی. ہم لہا عاملون، جو یہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت یہ چلانے لگیں گے. لا تجأروا اليوم، چلاؤ مت آج. انکم منا لا تنصرون، بے شک ہم سے تم چھوٹ نہ سکو گے. قد کانت آیات تتلی علیکم، بے شک میری آیتیں سنائی جاتی تھی تم کو. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم ایڑیوں پر الٹے بل بھاگ جاتے تھے. مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے اس سے. سامرا تہجرون، اور قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے. یعنی یہ کفار کی جماعت تھی جو کہ پیغمبر کی بات سن رہی تھی، تو بات کو چھوڑ کر اس طرح چلی گئی. آپ کی بات کو چھوڑ کر اس طرح چلے گی جس طرح کوئی اندر قصہ سنا رہا کرتا کوئی نے سن لے نہ سکے. افلم یدبروا القول، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے بات میں یا کلام میں؟ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، کہ آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی ہے ان کے باپ دادا کے پاس. ام لم یعرفوا رسولہم وہم لہ منکرون، کیا نہیں پہچان رہے اپنے رسول کو، کیا اب اس کے منکر ہو رہے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق لے کر. وہ اکثرہم للحق کارہون، اور یہ لوگ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو برا سمجھتے ہیں. یہ سب کفار کے حالات بیان ہو رہے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں کیا، اگر سچا رب چلے ان کی خواہشات پر، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں. وَمَنْ فِيهِنْ، اور ان کے درمیان کی چیزیں. یعنی اللہ پاک ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو پھر تو عجیب بات ہے. ہاں جی، ان کی خواہشات کیا حیثیت رکھتی ہیں کافروں کے. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ آئی ہے ان کے پاس نصیحت. فہم عن ذکرہم معرضون، یہ لوگ جو ہے وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی ٹیکس؟ ہاں جی، تو آپ کا ٹیکس تو، ہاں جی، آپ کے رب کا ٹیکس بہتر ہے. کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی ٹیکس؟ تو آپ کے رب کا ٹیکس بہتر ہے. فهو خیر الرازقین، وہ بہترین روزی دینے والا ہے. مطلب یہ کہ آپ اپنی دینی محنت پر ان سے کون سے پیسے مانگتے ہیں، کوئی ٹیکس مانگتے ہیں؟ ہاں جی،
اللہ پاک نے آپ کا اجر رکھا ہے، جو اللہ پاک آپ کو دینے والا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ تَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان رکھتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راہ سے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، سیدھی راہ سے ٹیڑھے ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم کھولیں جو تکلیف پہنچی ہے ان کو، تو لجوا فی طغیانہم یعمہون، تو پھر اپنی شرارت میں بہکنے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، بے شک ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر نہ عاجزی کی انہوں نے اپنے رب کے آگے اور نہ یہ گڑ گڑائے۔ یعنی حالت یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو توبہ کر لیتے، نہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم کھولیں گے ان پر سخت عذاب کا دروازہ، تو اس وقت یہ پھر اپنی امیدوں کو توڑ بیٹھیں گے۔ یہ سب کفار کے حالات ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن کریم میں بیان کیے، اور آخرت کے احوال بیان کیے، اور ان کی سزا کا ذکر کیا۔ 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ مومنون کے، اور 4 رکوع مکمل ہوئے 18ویں پارے کے۔ آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مومنون کا، اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے 18ویں پارے کا۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہ تو ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ اللہ وہی ہے جس نے پھیلائی تمہارے لیے زمین، اور تم سب اسی میں جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے رات اور دن کا مختلف ہونا، یا اسی کا کام ہے رات اور دن کا مختلف کرنا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کہا انہوں نے وہی جو کہ کہا تھا اس سے پہلوں نے، جیسی باتیں انہوں نے کی ایسی انہوں نے کی۔ وہ بھی قیامت کے منکر، یہ بھی قیامت کے منکر کیا کہتے ہیں؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا مبعوثون، کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہی پہلے کافر کہتے تھے، یہ آج کہتے ہیں۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، بے شک وعدہ کیا گیا تھا یہ ہم سے، یہ وعدہ کیا گیا یہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی، اس سے پہلے نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی نقلیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پہلوں سے وعدہ کیا تھا قیامت آنی ہے، ہم سے بھی ہو رہا، آئی تو ہے نہیں۔ حالانکہ قیامت کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آنی ہے۔ قیامت نام پہ جو ہے وہ انتہائی دنیا کا ہے، تو دنیا میں بھی کروڑوں لوگوں نے آنا ہے، مخلوق نے آنا ہے جن کا نام مقدر ہے، تو تم کیسے اس نظام کو روکتے ہو؟ تمہارے حق میں قیامت ہے، مرو گے تو پھر تمہاری ڈسلیشن شروع ہو جائے گی۔ جی سیقولون للہ، آپ ان سے پوچھیں کہاں گیا کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ فرما دیجئے کس کی ہے زمین اور جو کچھ کے اس میں ہے اگر تم جانتے ہو، پھر کس کی ہے ان سے پوچھو۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کل، پھر آپ ان سے فرما دیجئے افلا تذکرون، پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کل، پھر آپ ان سے پھر پوچھئے من رب السماوات السبع وهو رب العرش العظیم، کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ کل، آپ فرما دیجئے افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کل، آپ ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت، وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ
بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سیقولون للہ، فرمایا کہ وہ کہیں گے اللہ ہی ہے یہ کام کرنے والا۔ کل آپ فرما دیجیے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں تم جادو کا شکار ہو جاتے ہو؟ لگا تو جادو ہے اینا سمجھاؤں دے والی سمجھ دینی ہے۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اصل میں یہ انہیں کی اصطلاح بات کی ہے، وہ بھی اس طرح کہتے تھے نا کہ تو جادو ہے، ہاں جادو چھاڑتے نہیں تو اڑتے ہوئے ہیں، اتنا سمجھا دے والی سمجھ دینی ہے، دماغ خراب ہو جائے۔ آج کل کے بندہ تھوڑا الٹا سیدھا ہوئے نا کرنے لگا کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے عطا کیا ان کو حق، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ فَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلتا ہے، نہیں بنایا اللہ نے کوئی اولاد، کوئی بیٹا، نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلتا ہے۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، پھر چڑھائی کرتا ایک دوسرے پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، ہاں جی پاک ہے اللہ کی ذات ان کی بنائی ہوئی باتوں سے۔ عالم الغیب والشہادۃ وتعالی عما یشرکون، جانتا ہے چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو، جی اور بلند ذات ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے۔ فرمایا دیکھو دیکھو اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اللہ نے اولاد بنائی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا اللہ کی اولاد ہے؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تو اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا اور اللہ نے اولاد بنائی ہوندی تو پھر تو اور بھی کئی خدا ہوندے تو آپس ایک دوسرے کا لڑ پیندے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے تو سارا نظام ہی تباہ ہو جاتا۔ کبھی تو حیرت ہے نہیں، معلوم ہے رب ایک ہی ہے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے کہ سورہ مومنون کے اور 18 پارے کے، آگے ان دونوں کا 6 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ کل آپ فرما دیجیے رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے پروردگار اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار تو مجھ کو نہ کیجیے گا شامل ظالم قوم کے میں، ظالم قوم میں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم کو قدرت ہے کہ آپ کو دکھلائیں وہ جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، بری بات کے جواب میں وہ کہیے جو بہتر ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو بناتے ہیں۔ فرمایا ان کی بری باتیں، ان کے جواب میں بری بات نہیں کہنی، اچھی بات کہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ فرما دیجیے میرے پروردگار میں پناہ میں آتا ہوں آپ کے شیطانوں کے چھیڑ چھاڑ سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پناہ میں آتا ہوں آپ کے اے میرے رب اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی ایک کو موت، کالا تو کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں، فیما ترکت، اس میں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، ہمیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے بس کرنے کی، کہنے والے کی بس۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ جس میں اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، آگے دیکھیں ذرا، یہ جو آخری ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے،
فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، کافر کی جب جان نکالی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اللہ میرے ایک باری دنیا سے بھیج دے تو میں پھر چنگے کام کر کے آؤں گا۔ یہ کہاں کہتا ہے؟ یہ برزخ میں کہتا ہے، یہ برزخی زندگی جو مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے اس میں کہتا ہے۔ اس سے قبر کی زندگی کا ثبوت اور سامنے آ گیا، ایک اور آیت بھی قبر کی زندگی پر مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آگے ونفخ فی الصور آگے آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ جو چیخ و پکار اس کی ہے، یہ جو عذاب ہے، یہ جو آہذاری ہے، یہ سور پھونکنے سے پہلے ہوگی۔ اور سور پھونکنے سے پہلے کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ اپنا یہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر کے عذاب کے متعلق آیت ہے۔ فرمایا یہ بس اس کے منہ کی بات ہے، حرکت نہیں، انہوں سواری پہ یہ دنیا تو نہیں ہو کچھ کرنا چاہ کے خام کہیں اللہ ہی ماردا۔ ہاں جی، ان کے پیچھے برزخ ہے، برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ تو جو برزخی زندگی ہے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے۔ برزخ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ نہ تو ان حالات سے، تفصیلی حالات سے دنیا والے مطلع ہیں اور نہ ہی یہ برزخ والے اگلے قیامت کے معاملات سے جو ہے وہ مطلع ہیں۔ تو یہ ایک قیامت کی زندگی ہے، قیامت کے بعد کی، اور ایک دنیا کی زندگی ہے۔ دو زندگی کے درمیان جو ایک پردہ ہے برزخ کی زندگی، وہ ہے برزخ کا ویسے معنی پردہ ہوتا ہے، مراد اس سے جہاں ہے، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخر، یہ تین عالم ہیں۔ عالم دنیا پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت، جہاں حالات واقعات جو انسان سے پیش آتے ہیں۔ عالم برزخ سے مراد وہ حالات اور واقعات جو بندے کو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے آئیں گے، اور عالم آخرت قیامت یہ وہ حالات جو کہ اور وہ معاملات جو بندے سے پیش آئیں گے قیامت اور کیا اس کے بعد۔ بعض لوگ قبر کی زندگی کا، برزخ کی زندگی کا انکار کر رہے تھے، کہتے ہیں برزخ کا معنی پردہ، برزخ کا معنی پردہ، تو یہ پردہ ہی ہے بس۔ بڑے بیوقوف، بات تو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو پردہ تو یہاں ہے دنیا کی زندگی سے۔ ہاں جی، اب فرمایا کہ یہ عذاب جو مردوں کو ہو رہا ہے، ہاں جی اگر تمہیں سنا دی جائے تو میں اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، یہ ہے اصل میں چیز۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تب ان کے درمیان کسی قسم کی قرابتیں نہیں رہیں گی، رشتہ داری ختم ہو جائیں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یومئذ، اس دن، وَلَيَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سو جن کے ترازو ہو گئے بھاری، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نام اعمال ہو گئے ہلکے، ہاں جی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں جو پڑے اپنے نقصان میں، یا انہوں نے ڈالا اپنے آپ کو نقصان میں۔ فی جہنم خالدون، ہمیشہ رہیں گے دوزخ کے اندر۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالدون، جلسا دے گا دوزخ ہے نا جی، جلسا دے گی آگ ان کے چہروں کو، وہم فیہا کالدون، اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے، دوزخ میں دن بدن بد شکل ہوتے رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں نہیں پڑھ جاتی تھی تمہارے اوپر؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کا انکار کرتے، تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، ہم تو گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار نکال دیجیے ہم کو اس سے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، کہتے ہیں اگر ہم دوبارہ ان کو بھیج بھی دیں تو پھر، ہاں جی اگر ہم پھر کریں تو پھر ذمہ دار، یا کہہ رہے ہیں اگر ہم پھر کریں تو پھر ہم گناہ گار ہیں، یعنی کافر کہیں گے، پہلتا برزخ میں یہ کہیں گے، اب ہے آخرت میں کہیں گے، تو یہ دونوں جگہ واقع ہوگا۔ جب عذاب مبتلا ہوں گے کہیں گے ہمیں دنیا میں بھی ایک مرتبہ، کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال دیجئے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ کریں تو پھر ہم ہوں گے گناہ گار۔ کیوں؟ اب گناہ گار نہیں ہوں؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جو انہوں نے
اس دن کہنا ہے قبر میں یا آخر میں اللہ کو اگر ابھی ان کو بتلا دیا کہ اس کو بہانا نہ پڑھائیں ان کا انداز سے کہنا کیا مستقبل سے تو اپنے پوت بان جو ہونے ربنا ہاں جی کہا کالا صوفی اور تکلمون فرمایا پڑے رہو یہی پھٹکارے ہوئے اور مجھ سے بات نہ کرو. اللہ فرمائے گا پڑے رہو یہی ہاں جی پھٹکارے ہوئے دتکارے ہوئے اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی ایک جماعت میرے بندوں میں سے یقولون کہتی ہے. اب دیکھو نافرمانوں کا تذکرہ کر کے اب فرمان بردار کا تذکرہ شروع کر دیا. ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین. وہ کہتے ہیں نیک لوگ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فاغفر لنا بخش دیجیے ہم کو ورحمنا رحم کیجیے ہم پر وانت خیر الراحمین اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا پھر تم نے ان کو بنا دیا مذاق یعنی ان کا مذاق اڑانے لگے. ایک کافروں کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت مومنوں کی ایسی تھی کہ جو ایمان لائی انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تم انہوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ تم بھول گئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تم کو میری یاد یہ صحیح ویسے طرح جہاں تک کہ بھول گئے میری یاد کو. یہ لفظی کلمہ دیکھو اپنا انہوں نے بلا دیا تمہیں میری یاد یعنی انہاں بندیاں دی مخالفت نیک لوگوں سے اینی کیتی کہ تسی مینوں بھول ہی گئے کہ اصل مخالفت نہ نیک بندے نہیں کر رہے میری کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بلوا دیا انہوں نے تم سے میری یاد کو وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان سے ہنسی اڑایا کرتے تھے ان کے مذاق اڑایا کرتے تھے. إِنِّ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ مَا صَبَرُوا میں نے آج ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کا جن کا نیک لوگوں کو أَنَّهُمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ ہیں کامیاب. اللہ پاک دو زخیوں سے کلام فرمائیں گے نا کہیں گے آج یہاں دھتکارے پڑے رہو تمہیں کوئی مہلت نہیں تم خود ایمان بھی نہیں لائے ایمان والوں کا مذاق بھی اڑایا. اب یہ بھی جرم ہوتا ہے ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے. ایک بندہ اٹھے کام کرتا اور دوسرے جگہ سدھے کر دے انہوں نے بھی تنگ کرتا انہوں نے صحیح کما کا مذاق اڑا. اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور دوسرا نمازی کا مذاق بھی اڑاتا ہے یہ ڈبل جرم ہے. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين فرمائے گا اللہ کتنی دیر ٹھہرے رہے تم زمین میں کتنے برس ٹھہرے رہے زمین میں. قالوا وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم ٹھہرے رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے. قال اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑا سا. لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے ہوتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا تمہارا کیا خیال تھا کہ میں نے تم کو فضول پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئے. تمہارا کیا خیال تھا ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق سو بہت اوپر ہے رب تعالیٰ کی ذات جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے. ہمیں یدعو مع اللہ الہ آخر جو کہ پکارے اللہ کے ساتھ اور معبود لا برہان لہ بھی جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربی تو اس کا حساب ہے اس کے رب کے ہاں. انہ لا یفلح الکافرون کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار بخش دیجئے مجھ کو رحم کیجئے مجھ پر اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہیں. یہ سورہ مومنون ختم ہوئی.
چھٹا رکوع مکمل ہوا اس کا، اور چھٹا رکوع مکمل ہوا 18ویں پارے کا، آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے 18ویں پارے کا، اور سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ انزلناها فرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور لازم کیا اور نازل کی ہم نے اس میں کھلی آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے بدکاری کی سزا بیان کر دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکاری کرنے والی عورت، بدکاری کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ، نہ آوے تم کو ان پر کوئی ترس اللہ کے حکم کے نافذ کرنے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ایک گروہ مسلمانوں کا بھی ان کی سزا کے وقت۔ بدکاری کی سزا بیان کر دی، غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ اور اگر بدکاری کرتی ہے تو میں کہ 100 کوڑے ان کو لگائے جائے، اور سزا نافذ کرنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس پہ ترس آ گیا تو معاشرے میں یہ کام ختم نہیں ہوگا، اس کام کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اور اس لیے کہا جب ان کو سزا ملے تو اس وقت ایک جماعت مسلمانوں کی دیکھے، عبرت حاصل کرے۔ ہاں جی، تنہائی میں جا کر سزا نہیں دینی۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، وہ بدکار نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے، اور مشرکہ یا مشرک عورت سے۔ بس زانیت، وہ بدکار عورت جو ہے، لا ينکحها الا زان اور مشرک، یہ نکاح نہیں کرتی مگر بدکار مرد سے یا مشرک سے۔ وحرم ذلک المؤمنین، اور یہ حرام ہوا مومنوں پر۔ یہ بتایا یعنی انسان کا رجحان کس طرف ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے اس کو ایسی عورت پسند ہوتی ہے، جیسی عورت ہوتی ہے اس کو ایسے بندے پسند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ ناچنے گانے والے، یہ ناچنے گانے والے کون سا اس تلاش میں ہوگی کہ ہمیں کوئی متقی پرہیزگار کے تہجد والا بندہ مل جائے، یہ تو تلاش میں ہوگا کہ ہمیں کوئی زیادہ ناچنے گانے والا مل جائے۔ ہاں جی، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو نیک کی تلاش ہوتی ہے۔ تو رجحان عموماً جو ہے وہ اپنے ہم صفت کی طرف ہوتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے مرد یا عورت تو ایسے کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ ہاں جی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ اب یہ جو بدکاری ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگی؟ شریعت نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ تو یا تو یہ بندے کی اقرار ثابت ہوتی ہے کہ بندہ خود اقرار کر لے کہ میں نے یہ کام کیا، اور 4 مرتبہ اقرار کر لے، تو 4 مرتبہ اقرار کرنا 4 گواہیاں ہیں کہ تو اب اس کو بدکاری کی سزا ملے گی جو طے ہے۔ یا ثابت ہوتی ہے گواہوں سے، اس میں 4 مرد گواہی دیں۔ اگر 4 مرد گواہی نہ دیں تو کوئی ایک بندہ اس طرح کی بات کہے تو پھر اس کو الٹا جوتے لگیں گے۔ اس لیے کسی مسلمان کی عزت یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہا گیا کسی بندے کا عیب تمہیں پتہ ہو تو اس کی پردہ پوشی کرو، اس کی پردہ پوشی کرو گے اللہ پاک تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ لیکن جو دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے پھرتے ہیں تو پھر اس کا عیب بھی نہیں چھپے گا۔ ہاں جی، جس طرح یہ ٹی وی اینکر ہے نا، اللہ ہی معاف کرے گا، یہ ہر وقت دوسرے کے عیب ہی لفظ کرتے ہیں۔ ایک قیامت والے دن پتہ نہیں نہ ہونا کی ہے، جو دنیا میں لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اچھالتا تھا کہ میرے ویو بڑھ جائیں، میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں، میرے لائکر بڑھ جائیں، قیامت والے دن اس بندے کو اپنے نامہ اعمال کا حساب بڑا عجیب دینا پڑے گا۔ تو اسلام تو پردہ پوشی کی بات کرتا ہے۔ اگر پھر تم سمجھتے ہو کہ اس سے جو ہے
اجتماعی طور پر کوئی مسئلہ ہے اور خاندان کے اپنے حسب نسب کے تحفظ کے مسائل ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پھر بدکاری ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے طریقے 4 مرد ہوں جو آ کر گواہی دیں اور کہیں کہ ہم نے ان کو مخصوص حالت میں اس نوبت پر ہم نے دیکھا ہے۔ وہ الفاظ بڑے سخت ہیں، اس کے بغیر اگر بندہ کو کسی کے بات متعلق کہتا ہے اس کو جوتے لگائے جائیں گے، اس پہ حد قذف لگے گی، اس پہ تہمت لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے اس پر۔ 4 گواہ، فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں پیش کر سکتے 4 گواہ، فجلدوہم 70 جلدہ، تو لگاؤ ان کو 80 کوڑے تہمت لگانے والوں۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ ہیں نافرمان، آئندہ ان کے اعتبار نہیں ہے۔ جو اگر گواہی دی جھوٹ نکل آئی زندگی میں اب وہ کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ ہاں توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن گواہی اس کی قبول نہیں ہے آپ زندگی میں۔ یہ ایک مسلمان کی عزت کا کہہ لیں کہ اللہ پاک کے ہاں اتنا بڑا معاملہ ہے۔ ان الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد واصلحوا، اپنے آپ کو سنوار لیں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ پاک ان کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ والذین یرمون ازواجہم، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ وہ اس کو اپنی بیوی پر کہہ لے کہ اس طرح کا معاملہ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا وہ کسی اور مرد کے ساتھ بیوی اس کی جو ہے مبتلا ہے بدکاری میں، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اب اس بیوی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے آنکھوں نے دیکھا تو ہے نا کہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ ہاں جی، عام طور پر اس طرح ہوتا بھی نہیں کہ بندہ 4 بندے لین چل جائے بھی، ہاں بھی دیکھو ساڑھے گھر آیا کچھ ہو رہا، یہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس کی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، کرے کیا پھر؟ تو شریعت نے اس معاملے کو نپٹانے کا طریقہ بیان کیا۔ اگر خامد بیوی پر اس طرح کی بات کرے کہ میں نے اس کو اس حالت میں مبتلا دیکھا ہے، اور بیوی کہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر دونوں ہی قاضی کے پاس آئیں گے اور آ کر 4 قسمیں کھائیں گے اور مخالف کے متعلق کہیں گے ہاں جی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے متعلق کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح سے کہتے ہیں لعان۔ تو جب اس طرح دونوں 4 قسمیں کھائیں گے اور مخالف پر لعنت کریں گے تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے قاضی تفریق کر دے گا، اور یہ تفریق کرنا، جدائی کرنا، یہ طلاق شمار ہوگا۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ عیب لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، الا انفسہم، مگر وہ خود ہی گواہ ہیں، فشہادۃ احدہم 4 شہادات، پھر ان میں سے کسی ایک کی گواہی ہے 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے۔ 4 مرتبہ مرد قسم کھائے گا کہ میری بیوی کو میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور میں اللہ کی گواہ بنا کہتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، ہاں جی، اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں بالکل سچ کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادت باللہ۔ اب عورت کی باری آ گئی، کہتے ہیں عورت سے ٹل جائے گی مار، ان تشہد، اگر وہ گواہی دے 4 شہادت باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ کہ انہ لمن الکاذبین، کہ اسے خاوند جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اس پر اللہ کا غضب اترے اگر یہ عورت جھوٹی ہو، اس پر اللہ کا غضب اترے کہ اس کا خاوند سچا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ 4 قسمیں مرد کھائے گا اور اس میں کہے گا کہ وہ سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے، اور 5ویں مرتبہ مرد کہے گا کہ بھئی اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت، اور 4 قسمیں عورت کھائے گی اور کہے گی کہ یہ میرا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ دیکھو اگر میرا خاوند اپنی اس بات پہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب اترے۔
اس طرح جب وہ کہہ لیں گے تو ان کے درمیان لیان ہو گیا، اب قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فرمایا اگر اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تواب الرحیم، اور بے شک اللہ پاک تو ہے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا۔ یہ پہلے رکوع مکمل ہوا سورہ نور کا، دوسرا شروع ہو رہا ہے، 7 رکوع مکمل ہوئے 18ویں پارے کے، تو 8واں شروع ہو رہا ہے۔ آگے جو ہے یہ 2 رکوع یہ خاص واقعے کے پس منظر میں اترے ہیں، اور واقعہ یہ تھا کہ منافقوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ بدکاری کی، تو اس پر 2 رکوع قرآن کریم کے اترے۔ واقعہ یہ تھا کہ واقعہ ہے کہ سن 6 نبوی کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال، غزوہ بنی مستلق ہوا، یعنی جنگ کا موقع آیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر سفر میں اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں، قرآن اندازی فرماتے اس کا نام لکھتا اس کو لے جاتے ہیں۔ اس سفر میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے گئے تھے۔ ایک سفر پر اس سفر پہ ایک جگہ ٹھہرے، اس سفر میں ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی، تو گلے میں ہار پہنا ہوا تھا، تو وہ ہار جو ہے وہ ان کا وہاں گم ہو گیا، تو وہاں ہار ڈھونڈنے میں ان کو دیر لگ گئی، نیرا سگا لگ ہی نہیں، لگے ہی نہیں۔ تو ادھر ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے سفر کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اما عائشہ یعنی آپ کی گھر والی یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کجاوا جس میں آپ بیٹھتی تھی اور اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا، تو وہ کجاوا جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ اتنا وزنی نہیں تھا، اور اما عائشہ کا اپنا وزن بھی زیادہ نہیں تھا، تو وہ کجاوا اٹھانے والے سمجھے کہ بھائی اپنا آپ اس میں موجود ہیں، اور حضور کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اما عائشہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو قافلہ چلا گیا۔ اما عائشہ جب وہ ہار ڈھونڈ کے واپس آئیں تو دیکھا تو سارے جا چکے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی آپ نے یہ لگائی تھی کہ پیچھے سے قافلہ جہاں جہاں ٹھہرے، لشکر جہاں جہاں ٹھہرے، تو آپ وہاں سے وہ چیز گری پڑی ہو تو اٹھا کے لے آیا کریں۔ وہ صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا اما عائشہ جو ہے وہاں لیٹی ہوئی تھی، اپنا وہی کپڑا اوڑھ کے وہی لیٹ گئی کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تو ان صحابی نے دیکھا کوئی چیز ہے تو اونچی وہاں سے وہ اپنا سبحان اللہ اللہ اکبر کہا، تو آپ جھاگ گئی، ہم گھبرا گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ میں شاید، انہوں نے سواری پر بٹھا لیا۔ اس طرح کافروں نے جو ہے نا بات بنا لی کہ اما عائشہ اس شخص کے ساتھ اس طرح اس کے نجات کرنا۔ اس کیا کہ یہ جو کفار ہیں انہوں نے کون سا الزام ہے جو حضور پہ نہیں لگایا؟ آپ کی ذات، آپ کا خاندان کسی کو بخشا نہیں۔ تو ایک وقت گزرا، اما عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی کی اس طرح کی بات چل پڑتی ہے تو بس آپ کا جو اپنے مغل ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ باتوں میں شریک ہوئے تو سمجھتے شاید بات اسی طرح ہی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح اور عورتوں میں حمنہ بنت جاش وغیرہ یہ بھی اس طرح باتوں میں شریک ہو گئے۔ تقریباً 1 مہینے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس بات پہ پتہ چلا، وہ بھی اس طرح کہ آپ قضاء حاجت کے لیے آپ نے خاتمہ کے ساتھ گئی، مصطح والدہ تھی ان کے ساتھ، تو وہ والدہ جو ہے وہ جو ہے وہ گر پڑی، تو انہوں نے کہا مصطح ہلاک ہو، اپنے بیٹے کا کہا۔ ماشاء اللہ کیا ہوا، اپنے بیٹے کو کیوں مجھے بڑا کہہ رہی ہے؟ کہا تو نہیں پتا تھوڑے برس کی گلا ہو رہی ہے، میں تو نہیں پتا، انہوں نے کہا اے کچھ ہو رہا گلا، آپ تو حالانکہ آپ کو تو گھمانے کی بات نہیں تھی،
آپ وہیں پریشان ہوئی تو روتی ہوئی گھر آئیں تو بس سجدے میں گر کے روتی رہیں. ایک وقت آیا کہ منافقین نے باتیں اور مزید زیادہ کرنی شروع کر دی. ہاں جی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت عائشہ بھی پریشان ہے، آپ خود بھی اس سے شدید صدمہ کا شکار تھے. اما عائشہ کو ذرا والدین کے گھر چھوڑا کہ وہ ذرا دکھ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا، تو میں تو اللہ دے حکم دا ماننا کہ اللہ میرے اس معاملے سے کی کریں. ہاں جی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 رکوع اس پہ پھر نازل کیے اور اس میں پوری صورتحال کو واضح کیا اور بتلایا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور فرمایا کہ جن جن لوگوں نے باتیں کی ہیں ان کو لے آؤ اور تہمت لگائی ہے ان کو کوڑے لگائے جائیں. چنانچہ ان کو جو بیچارے مسلمان بھی بولے والے جو ہے نا باتوں میں شریک ہو گئے تھے ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے. ہاں جی. اللہ اکبر. فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ لائے یہ طوفان تم ہی میں ایک جماعت ہے. لا تحسبوہ شر لکم، تم نہ گمان کرو اس بات کو اپنے لیے برا، بل وہ خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، تاکہ ان میں سے ہر شخص کما لے اپنے گناہ کا حصہ. ہاں جی. والذی تولی کبرہ، اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ بڑا بوجھ عبداللہ بن ابی منافق اصل میں اس کام کے پیچھے وہ تھا. وہ تو ہر وقت ہی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، حضور کے پیچھے پڑا ہوا تھا، الزام لگاتا تھا طرح طرح کے. تو یہ اس کام اس نے سب سے پہلے کیا. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومنوں کو تبھی ہو رہی ہے بھئی کیوں ایسا نہ ہوا جب سنا تھا تم نے اس بات کو تو پھر گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں بانفسہم اپنے جی کے اندر اچھے سے اچھا. بدگمانی کیوں پیدا ہوئی؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور انہوں نے کہا اور وہ کہہ دیتے مومن لوگ کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لے آئے وہ اس پر 4 گواہ. کوئی بات آ گئی نا جی، جس نے بات کرنی ہے وہ 4 گواہ لے کے جو تو گل تیار ہو جائے. کسی مسلمان کی عزت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کے اندر باتیں کرتا رہے. لہذا اس طرح کی بات کسی کا متعلق کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. ہمیں کیوں نہ لے اس پر 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب نہ لے آئے گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ الْكَاذِبُونَ، پھر تو یہ ہیں اللہ کے ہاں جھوٹے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی پھر دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں جی کوئی بڑی آفت. اس تلقونہ بألسنتکم، جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر، فتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم بولنے لگے اپنے منہ سے وہ باتیں جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا. وتحسبونہ حینا، تم اس کو ہلکی بات سمجھنے لگے. وہو عند اللہ عظیم، اللہ پاک کے ہاں بڑی تھی. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں ہاں جی نہ ایسے ہوا جس وقت کہ تم نے سنا تھا اس کو کہ تم کہتے کہ ہم پر لائق نہیں کہ ہم اس طرح کی بات منہ پر لائیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، اللہ تم کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کبھی اس طرح کی بات آئندہ ہو جائے تم سے، ایسا نہ ہو بھی آئندہ. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی نشانیاں. واللہ علیم حکیم، اللہ پاک سننے والا حکمت والا ہے، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے.
لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہاں جی تو پھر معاملہ اور ہونا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اللہ پاک مہربان رحم کرنے والا ہے. دیکھو یہاں ضمن ایک مسئلہ یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، دنیا میں ان کے دردناک عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنے کے لیے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. ہاں جی، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے جس طرح کے اسکولوں میں کالجوں میں یہ ڈانس کروائے جاتے ہیں، اور جو ہے اپنا کہہ لو کہ طرح طرح کی اس طرح خرافات ہوتی ہیں، مرد اور عورت اس میں شریک ہوتے ہیں غیر محرم جو ہے، تو یہی ہے کہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. ہاں جی، تو یہ ٹی وی پر اس طرح کے ڈرامے، فلمیں اور یہ چیزیں جو آج دکھائی جاتی ہیں جس میں سارے کا سارے یہی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھا کہ گھنٹوں کے جتنے لوگ دیکھ لیتے ہیں. یہ عجیب آفت آئی ہے کہ یہ جو ڈرامے یہ بے حیائی والے چلتے ہیں تو یہ رات کو بھی دکھائے جاتے ہیں، صبح کو بھی دکھائے جاتے ہیں، تاکہ جب رات کو رہ گیا اور سویر میں بیٹھے تو فوت نہ ہو جائے. جی فتنہ ہمیں جو لوگ ہاں جی چرچا کرتے ہیں بے حیائی کا ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اللہ معاف کرے. ابھی آج کل ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک سے ہر بندہ ننگا ہونے پھرتا، مرد یا عورت. بے حیائی کی اتنی انتہا ہو گئی کہ باپ اپنے بچے سے بے حیائی کی باتیں کروا رہا ہے اپنے ویو بنانے کے لیے، اور اس کو اپنے سامنے بدتمیز شو کر رہا ہے. ہاں جی، اور میاں بیوی نے کاروبار یہ بنا لیا کہ باہر محنت مزدوری رہن دو، اندر بیٹھ ٹک ٹاک بنائیو. ہاں جی، اب اور لوگوں نے بھیج جائی تو لائیے، بس ہمیں پیسے آئی جانے کام کرنے کی لوڑ نہیں. تو آج ہر بندہ چاہتا ہے میں زیادہ اپنا ننگ دکھا کے جو ہے نا میں اپنے فیس بک اور یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ فائن زیادہ پیدا کر لوں. یہی ہے ایمان والوں میں بے حیائی جو پھیلائی جا رہی ہے. دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. شاید چند ٹکے دنیا میں حاصل کر لو یا جھوٹی شہرت حاصل کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. بڑی افسوس کی بات ہے جو آج یہ ہو رہا ہے نا، بڑی افسوس کی بات ہے. ایسی ایسی ویڈیو دیکھ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی اس طرح کر سکتا ہے. لیٹرین جا کے ویڈیو بنا دے، اچھی بات ہے، سمجھ سے باہر ہے. چند ٹکے خطر کہاں تک انسان کا جو ہے نا دماغ پہنچ گیا اور کہاں تک یہ اپنے وقار سے گر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں. سورہ نور کا دوسرا رکوع مکمل ہوا، 8 رکوع مکمل ہوئے. 18ویں پارے کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی. فمن یتبع خطوات الشیطان، جو کہ پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو حکم دیتے ہیں بے حیائی کا، بری باتوں کا. ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کوئی بھی تم میں سے کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا تھا، نہ پاک ٹھہر سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے. ولا یأتل الفضل منکم، یہ صحابی مصطح یہ متحد تھے اپنا کہہ لیں اپنا حضرت ابوبکر صدیق کے، اور وہ ان پر مال خرچ کرتے تھے. جب مصطح نے اس طرح کی باتیں کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے جو خرچ کرتے تھے ان پر وہ خرچ کرنا چھوڑ دیا. تو یہ دیکھو یہ ایسا آدمی ہے کہ میری آل اولاد کے اندر کس نے کی بات اس طرح کی ہے. تو قرآن پاک کی آیات آ گئی، فلا یأتل الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. قسمیں نہ کھانے، وہ کس نے قسم کھا لی تھی کہ میں اللہ مصطفیٰ پر کوئی خرچ نہیں کروں گا.
کوئی قسمیں نہ کھائیں، بڑے درجے والے، بڑے فضیلت والے، منکم تم میں سے، اور زیادہ مال والے، اس بات سے کہ وہ خرچ کریں قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور مہاجروں پر فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کو چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ بھئی جن کو اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہے انہیں چاہیے کہ جس طرح پہلے خرچ کرتے تھے آپ بھی خرچ کریں، اب خام خواہ جو ناراض نہ زیادہ ہوں، ناراض کی بھی نہ کریں، اور ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اس آیت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا افضل ہونا بھی سامنے ہے۔ وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں افضل ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات، ہاں بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافلات جو بے خبر ہیں بیچاری، جنہوں نے پتہ بھی نہیں کم ہوں دیکھتا، ہاں جی، المومنات جو مومن ہیں، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن غافل ایمان والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی کہ دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وہ ارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جن کو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، کہتے ہیں جس دن کہ اللہ دے گا ان کو پورے کا پورا ان کا بدلہ۔ ویعلمون، اور وہ جان لیں کہ ان اللہ الحق المبین، بے شک اللہ ہی ہے سچ کو کھولنے والا۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹی بات، جھوٹی تہمت کسی مسلمان پر نہیں لگانی چاہیے۔ فرمایا گیا ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے متعلق جائے وہ اچھا گمان رکھو۔ اگر آپ کو کوئی اس کی کسی غلطی کا پتہ چل گیا ہے، اس کو پیار کے ساتھ خیر کی سمجھا دو، بات نصیحت کر دو۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فرمایا گیا ہے کہ وہی مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، دیکھو بتا دیا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندے اور گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے بالکل لا تعلق ہیں، ہاں جی، ان باتوں سے جن کو یہ کرتے ہیں، یعنی جو باتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں اب معاشرہ کے متعلق سب جھوٹ، ان لوگوں کا تعلق بھی کوئی نہیں اس چیز سے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، بہترین روزی ہے۔ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ نبی سے بڑھ کر پاک ہونا کردار کے اعتبار سے، اور نبی اپنی مرضی کام تو کوئی کرتے ہی نہیں، اگر ان کا نکاح ہوا تو وہ تو اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، تو اللہ نے کرایا، یہ تو پھر اللہ کے انتخاب پر شک ہے تمہیں، تم ایمان کے کیسے ہو، ایمان کے دعوے دار کیسے؟ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ نور کے، 9 رکوع مکمل ہوئے 18 پارے کے، آگے 4تھا رکوع سورہ نور کا، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے 18 پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہوا کرو کسی گھر میں اپنے گھروں کے سوا، حتی تستانسوا، جہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو، یا تم مانوس نہ کر لو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جس سے اگلا بندہ ذرا تھوڑا سمجھ جائے کہ فلانا گھر میں آنا چاہتا ہے۔ تو سلموا علی اہلھا، اور سلام کر لو ان کے گھر والوں کو، ہاں جی، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی کسی گھر میں جانا ہے تو پہلے اجازت حاصل کرو، ہاں جی، دروازہ کھٹکھٹاؤ، کھنگار کے جاؤ، ہاں جی، اور کوئی اور علامت بیل بجا کے جاؤ تاکہ دوسرے حضرات اس کے آنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس گھر کے اندر کسی کو بھی، گھر خالی ہے کتے جانا،
فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، یعنی تہاڈی معلومات خالی ہے، اس سے خالی نہ ہوگی. ہاں جی پھر سمجھے بھی گھر کوئی نہیں ہے اتنے ہوگی، لہذا نہ داخل ہو حتیٰ کہ تم کو اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے بھائی ابھی فی الحال واپس چلے جاؤ، ابھی آپ نہ آئیں گھر، ہاں جی تو پھر واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. اللہ ما تعملون علیم، اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو جانتا ہے. یعنی ایک دن جس گھر میں گئے ہو اجازت مانگی ہے، حدیث پاک میں 3 مرتبہ سلام کرو. اگر انہوں نے اجازت نہیں دی، ہاں جی کہا کہ فی الحال نہیں، میں فارغ نہیں، مصروف ہوں، آپ پھر آئیں، پھر چلے جائیں. یہ نہیں میں ہونا ہے، میں مل کے جانا. ہاں جی 3 مرتبہ سلام کے جواب نہیں ہے، پھر چلے جائیں، پھر کھڑے نہیں. آج کل تو اجازت کا بہترین طریقہ جانے سے پہلے فون کر لو، کہیں جانا ہے یکدم اگلے بندے سے ڈگو آ گیا، پہلے فون کرو میں آنا چاہنا تھا. اور بہتر ہے کہ بندہ آنے سے پہلے بتائے کہ میں نے آپ کے پاس اتنے بجے آنا ہے اور میں نے اتنی دیر ٹھہرنا ہے اور اتنے بجے میں نے واپس جانا ہے، تاکہ میزبان پہلے دن بنا کے بیٹھے میرا مہمان جو آ رہا ہے کہ میں نے اس مہمان کو سنبھالنا کیسے ہے. اور نہ تو لگے نے 8 دن رہنا، نہ تو لگے نے 2 گھنٹے رہنا. ہاں جی نہ اور لگا سے کئی مہمان لاہوروں پشاوروں ہاں جی دوروں تر پہ دیا دس دن تو جب آ جاتے پھر تھی کتنے ہیں جی ابھی تے گھر بوئے کھڑے ہیں، بندہ تھکی کرے پھر قصور اگلے کا بیسی تک ملنا ہی دکھا رہے ہیں تین دنوں آئے سے. ہر چیز کے آداب ہے شریعت نے بتائے ہیں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، ہمارا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم داخل ہو ان گھروں میں غیر مسکونہ جن میں کوئی رہتا نہیں ہے. پتہ پکی کا لت ہے کوئی رہتا نہیں تو پھر ٹھیک آ جاؤ. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے کوئی استعمال کی نفع کوئی چیز موجود ہے، تجھے کوئی چیز چکنی ہے لینی ہے تو پتہ ہے رہتا کوئی نہیں، آؤ چوکے لے جاؤ. واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، اللہ پاک جانتا ہے ان باتوں کو، ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو، جن کو تم چھپاتے ہو. کل آپ فرما دیجئے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، یا فضل فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی کا باعث ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ پاک خبر رکھتے ہیں ان کاموں کی جن کو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، یا فضل فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ دکھلائیں اپنی زینت کو، ہاں جی میک اپ کو کہہ لو آج کے دور سے، ہاں جی اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، زینت کی چیز نہ دکھائیں مگر وہ جو ظاہر ہو ان میں، یعنی ایسی چیز جو کھلی رہے، یعنی جس کی مجبوری ہے، جسم کی جس کو کھولنا مجبوری ہے، تو الگ بات ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنی ڈال لیں اپنے گریبان پر. ہاں جی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، او آبائہن، اپنے والدین کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اور اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹے کے سامنے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے. اب التابعین غیر اولی الارباط من الرجال، ہاں جی یا کاروبار کرنے والے کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں، ہاں جی ابھی طفل الذی لم یظہر عورۃ النساء، یا ایسے لڑکے جو کہ نہیں ظاہر ہوئی ابھی ان کے سامنے عورت کی راز کی باتیں، یا عورتوں کی راز کی باتیں. ولا یضربن بارجلہن، عورتیں نہ ماریں اپنے پاؤں کو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ معلوم ہو جائے ان کی زینت کی مخفی چیزیں، اس سے ایسا کام نہ کریں. وتوبوا الی اللہ جميعا، اللہ کے آگے توبہ کرو سب مل کر. ایھا المؤمنون، اے مومنوں،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں دیکھیں کہ کچھ بہت بنیادی احکام پردے کے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ عام حالات میں جب بھی کبھی بازار سے گزرنا پڑے مرد کو، عورت کو، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں گزریں گی تو مرد بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، مرد گزر رہے ہیں تو وہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں، تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مرد بھی اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ خام کا ہر اور جاننے بدن بڑی غور نہ بکھاؤ بھی کون ہے، کتنا ہے، کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور سوائے چوکی دار کے، کسی نگران کے، کوئی دوسرا بندہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے کہ ہر عورت کے لیے جاننا ضروری ہے کہ محلے میں کون کون سا مرد کب کس وقت کس جگہ سے گزرتا ہے، یا ہر مرد چوک میں بیٹھ گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ محلے میں کون سی عورت آتی ہے کون سی نہیں آتی، کب آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ راستے میں بیٹھنا ویسی غلط بات ہے، چوک چوراہے میں بیٹھنا ویسے غلط بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہ بیٹھو، اگر بیٹھنا اس کا حق ادا کرو، پھر حق یہی ہے کہ اپنی نظر کو چھپاؤ، ایسی طرف ہو کے بیٹھو جہاں کے ہاں جی دوسرے لوگوں کو تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنی زینت کو عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ہاں جی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، بناؤ سنگار کو میک اپ کر کے ننگے ہو کے دوسرے سامنے نہ ننگا منہ کر کے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ زینت کا باعث انسان کا چہرہ ہے، اور چہرے کا پردہ پہلے ضروری ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، اور پردہ ہو کیا چہرے کا پردہ نہیں، پھر ہے کس چیز کا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے آپ کے پاس، آپ کی دو بیوی بیٹھی، آپ فرمایا احتجبا میں سے پردہ کرو، تو کہنے لگی حضور یہ تو نبینا، فرمایا تسی نہیں نبی نہیں ہے، تسی بھی نبی نہیں ہے۔ اب وہاں کیا دیکھا جا رہا تھا؟ چہرہ ہی تھا نا کا صحابی کا، تو پردے کس کا کہا؟ وہ کون سا ازواج مطہرات جو ہے ناؤز باللہ ننگی بیٹھی تھی، چہرہ ہی ننگا تھا نا، چہرے کا پردہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہ ہی فتنہ نکلا ہے۔ اور ہمیں بڑی چادریں اپنے سینے پہ ڈال رہی ہیں، عورتیں نکلتی ہیں باہر تو ایک جو اپنے قمیض جو ہے وہ بہت نیچے کر کے جو ہے نا وہ اس کے چاک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سینہ جو ہے وہ آدھا نظر آ رہا تھا ننگا۔ ویسے ایک تو اس طرح کی قمیض نہیں سکھانے چاہیے جس میں جو ہے وہ اپنا وہ گردن ہم نے گزارنی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ اوپر تک ہو، وہ نیچے تک نہ ہو، اپنا جو کھلا چھوڑتے ہیں ہم سارنے کا اپنا گزارنے کے لیے گلا جو ہے۔ تو اور دوسرا اب جو بھی ہے اس کے بھی چھپانا ضروری ہے۔ پردے کا حکم ہے، کس سے بتا دیا کہ بھئی خامہ سے پردہ نہیں ہے، اپنے باو اجداد سے پردہ نہیں ہے، باپ دادا پردادا وغیرہ، ہاں جی۔ اور اسی طرح اپنے خامد کے باپ دادا سے پردہ نہیں ہے، یعنی خامد کا باپ کون ہوگا؟ سسر، ہاں جی، آگے اس کا ابا اوپر تک، ان سے پردہ نہیں ہے۔ او ابنائنا، اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، اپنے خامد کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے۔ خامد کا بیٹا کون ہوگا؟ یعنی خامد کا وہ بیٹا جو دوسری کسی خاتون سے ہے، اس کی دوسری بیوی سے ہے، ستیلا پتین کہہ لو۔ اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھائی کی اولاد یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے پردہ نہیں ہے، اور اپنے بہنوں کی اولاد سے پردہ نہیں ہے، ہاں جی۔ اپنی گھر کی خاتون جو ہے ان سے پردہ نہیں ہے جو اپنے گھر کی محرم خاتون ہے، ہاں جی۔ اور باندیوں سے پردہ نہیں ہے، باندیوں سے، ہاں جی۔ اور اسی طرح ایسے لوگ کہ جو بعض اپنے کسی کام کاج میں لگے ہیں، بڑے سدھے جو ہیں، ان کو کسی اتنے معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض بندے اندر نا ذہنی توازن بہت کہہ لو کہ تھوڑا ہونا، اور وہ ہوشیار چلاک بھی نہیں ہوتے، اور اس طرح کے عورتوں کے زینت کے معاملات بدنظری وغیرہ وہ اس سے بالکل واقف بھی نہیں ہوتے۔ کچھ بندے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کا اگر ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے۔
کہ وہ کام کاج واسطے رکھا ہے بس وہ دھیان ہولے کام تے رہندا تے بس وہ جنہ کو ماڑا موٹا کام کرنے بیچارہ کر دیندا تے وہ سیدھا ذہن سے کام نہیں کرتا. جے ذہن کام کرتا انہوں نے رکھنا ادا وہ کو پردہ وا ہاں جی وہ سدائی جی ہوندے نا ماڑے موٹے ہاں جی انہاں دی گل ہو رہی ہے کہ انہوں اگر پردہ انہوں کو نہ بھی کرو پھر بھی کوئی نہیں بات سمجھ نہیں. یہ بچے وہ بچہ اگر وہ بھی ابھی تک ان معاملات میں نہیں پڑھا اس طرح بھی دھیان نہیں ہے یعنی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو وہ کسی عورت کو دیکھے یا بد نظری کرے اس کا بھی اس طرح دھیان نہیں ہے اس کی بھی عمر نہیں ہے تو وہ بچہ بھی ایسا کہ ان سے پردہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عورتیں جو ہیں یہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کہ اس سے ان کی زینت ظاہر ہو جائے. ہاں جی کھچ کھچ کے پیر مارنا ہے کہ پتہ لگے بڈھی ہو رہی ہے ادھر کی اڈی والی جتی ہے ہاں جی ٹھک 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 جتوں لنگتی پئی ہے ہر بندہ ہی ویکھن ڈیا کہ کہڑی مخلوق آ رہی ہے ہاں جی یا پیروں کے کی کہتے جھانجرا یا پائل کہتے کی کہتے وہ پائی ہے تو جتوں لگنا وہ کھڑکڑ کھڑکڑ ہو رہی تو ہر بندے کے کن کھڑے ہونے لگا غلط. ہاں جی یا ہاں جی اب دیکھیں جب اس طرح زور سے پاؤں مارنا جائز نہیں ہے تو نچنا کا ڈانس کرنا جائز ہو عورت واسطے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ سے ڈانس کی حرمت تو بطریقے اولا ثابت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور نکاح کروا دو لونڈیوں میں سے ان کا نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا. واللہ واسع علیم اور اللہ پاک جو ہے وسعت دینے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر غریب تو اللہ میاں انہوں نے آپ ہی پیسے دے دے گا اگر انہوں نے نکاح کرا دو اچھا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ ایاما اس وردت رنڈا مرد یا ایسی خاتون خام فوت ہو گیا ہمارے معاشرے میں عیب سمجھتے ہیں دوسرا نکاح کر لو دوسرا نکاح کروانا چاہیے. طلاق دے دی تو متعلقہ عورت ہے وہ بھی کروائے اور جس نے طلاق دی وہ بھی کروائے. خامد فوت ہو گیا عورت کا تو وہ بھی کروائے خامد کی بیوی فوت ہوگی تو وہ بھی کروائے. نکاح عیب کی بات نہیں ہے عیب کی بات جو ہے وہ زنا ہے. طریقہ کار سے اختیار کرنا چاہیے طریقہ کار سے اختیار کرے تاکہ معاشرے کے اندر نکاح بھی ایک مذاق یا جو ہے وہ معاشرے کے نظام کو تباہ کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے. نکاح بھی کسی عذاب کے ساتھ ہونا چاہیے طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کتابت مراد اس سے غلام ہیں جو عہد کتابت چاہتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں کیا ہے. وہ غلام جو چاہتے ہیں کتابت کے معاملے کو تمہارے غلاموں میں سے فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا تو ان کا مکاتب بنا دو اگر تم ان میں کوئی بھلائی محسوس کرو. غلام کے لیے یہ صورت تھی اللہ پاک نے دی اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی کہ یا تو غلاموں کو ایسا آزاد کرو یا اگر کوئی غلام ایسا ہے کہ تم اس کو مفت میں آزاد نہیں کر سکتے تو اس کو پیسے لے کر آزاد کر لو. عام طور پر غلام جو پیسے کماتا ہے وہ مالک کے ہوتے ہیں غلام کی ملکیت نہیں ہوتے. لیکن چلو اگر اس طرح کر لو کہ تمہارا نقصان بھی نہ ہو تو وہ بھی ذرا آزاد ہو جائے تو اس کو کہہ دو اتنے پیسے مجھے کما کے دے دو تم آزاد. اس طرح جو ہے اگر بھی غلام تم سے معاہدہ کرتا ہے تو کر لو تاکہ وہ بیچارہ کمائے اور تمہیں پیسے دے دے پھر خود آزاد ہو جائے. وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ہاں جی اور دو ان کو اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یعنی دوسرے مسلمانوں نے بھی چاہیے اس ایسے بندے نے تعاون کر جہاں بندہ غلام اور پیسے حاصل کر کے آزاد ہونا چاہتا دے کے تو وہ مدد کرو تاکہ وہ بندہ بیچارہ آزاد ہو جائے. زکوٰۃ کے پیسے کہتے ہیں غلام گردنوں کے چھڑانے میں دینی ہے زکوٰۃ تو غلام کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں.
فلا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، زبردستی نہ کرو اپنی باندیوں پر یا باندیوں کے معاملے میں، بدکاری کے معاملات کے اندر زبردستی نہ کرو ان پر. ان ارادنا تحسنا، اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم کماؤ دنیا کی زندگی کا سامان. ہمیں یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. جو کوئی پر زبردستی کرے گا تو اللہ پاک ان کے زبردستی کے معاملات کے پیچھے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر اس طرح کبھی ہو گیا تو پھر کوئی نہیں. یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ یہ لونڈیاں جو خواتین ہوتی تھی غلام، تو ان کو خرید لیتے تو ان کے ساتھ اس طرح مطلب کہ غلط رویہ اختیار کرتے کہ غیر مرد جو ہے کہہ لو کہ ان کے ساتھ بدکاری کے لیے بیچاری کو مجبور کرتے. جو عورت غلام ہے جس کی ملکیت ہے وہ خود تو اس سے مباشرت کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ سب لوگوں کو کہے بھی ہاں تو بھی آ کے یہ حرکت کر اور تو بھی کر اور اس پہ پیسے کمائے. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. کبھی اس طرح ہوا بیرت کو اللہ معاف کرے. اللہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے اتاری تمہارے اوپر صاف صاف آیتیں، کھلی آیتیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اتاری ہے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اللہ اکبر. 4 رکوع مکمل ہوئے سورہ نور کے، اور 18ویں پارے کے 10 رکوع مکمل ہوئے. چلو ابھی آج اتنا پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم کل کو اسے